بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی بیسک اسلامک اسٹڈیز کی یہ 5th بیچ کی 3rd منتھ کی 15 کلاس ہے۔ یہ ہماری اس منتھ کی لاسٹ کلاس ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اس وقت تفسیر کو پڑھیں گے۔ تفسیر کے اندر ہم نے اس سے پہلے سورہ نبا کو پڑھا اور اس کے اندر تقریباً 16 آیتوں کو پڑھا۔ تو ہم اسکرین شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرأت ان کی سن لیتے ہیں، تلاوت، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو 16 آیتیں ہو چکی تھی مختصر سا اس کا خلاصہ پھر آگے انشاءاللہ کنٹینیو کر کے آج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے۔ چلیے یہاں سے شیئر کرتے ہیں اسکرین، سب سے پہلے یہ والی۔ اوکے، آواز آپ کو آ رہی ہوگی سبھی حضرات کو؟ سورہ نبا میں ہم جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ماہر موقلو ہم نے لگایا تھا تو وہ تھوڑا سا تیز پڑھ رہے تھے، اس مرتبہ ہم شعیم صاحب کو لگا سکتے ہیں، لیکن یہ بہت سلو پڑھیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اوکے، ابھی چھالا مطلب تھوڑی زبان لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ جب بہتر ہو جائے گی ایک ہفتے میں تو انشاءاللہ ہم خود ہی پڑھیں گے، اس میں ہی ترجمہ بھی ساتھ میں کریں گے، ابھی بالکل نہیں پڑھ سکتے ہیں، تکلیف زیادہ ہے۔ چلیے ہم چلتے ہیں پی پی ٹی کی طرف۔ ہم نے سورہ نبا کی تفسیر پڑھی تھی 16 آیتوں کی، اور اس کا خلاصہ یہ سامنے اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی، دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، ترجمے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، آگے انشاءاللہ اسی کے آگے سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے جو اسکرین شیئر ہے یہ آپ کو بھیج دی گئی یہ چیزیں، اس سے پہلے جو پی پی ٹی بھی شیئر کی گئی تو وہ بھی آپ کو بھیج دی گئی تھی، وہ اس لیے کہ آپ اس سے اگر نوٹس بنانا چاہے تو بنا لیں، ورنہ آپ کو امتحان صرف اس بات کا دینا ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے، ترجمہ نہیں یاد ہو تو کم از کم دیکھ کر آپ یہ بتا سکیں کہ اس آیت میں کیا میسیج ہے، بس اتنا بیسک لیول پر آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بیسک اسلامک اسٹڈیز میں ایڈوانس لیول پر بہت ساری چیزیں اور بھی سکھائی جاتی ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے آیاتھا، اس کی 40 آیتیں ہیں، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے رکوع، یہ لکھا ہے رکوعاتھا، یعنی اس کے رکوع 2 ہیں، اور یہاں پر 78 نمبر لکھا ہوا ہے، یعنی یہ سورہ نمبر مصحف عثمانی کے اعتبار سے 78 ہے، اور 80 لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو نزول قرآن کے اعتبار سے جو نازل ہونے کا نمبر ہے اس اعتبار سے یہ 80 ہے۔ یہ نمبر چینج ہوتا چلا جائے گا، جیسے کہ اگر اوپر کی صورتوں میں ہم جائیں گے یا نیچے کی صورتوں میں آئیں گے تو یہ 80 ہے، تو اس کا نہیں، اس کے بعد 81 نہیں آ جائے گا، جیسے کہ یہ آ گیا سملر کہ اس کے بعد یہ صورتیں نازل ہوئی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ سیم سیم صورتیں نازل ہو جائیں گی، لیکن یہ آگے چینج ہو جائے گا، جیسے اب وہاں پر دیکھو یہ چینج ہو گیا، 81 آیا، 81 کے بعد 24 آ گیا سورہ عبس میں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ عبس 24 نمبر کی سورہ ہے۔ تو اس قرآن کریم کے اندر، یعنی یہ جو تفسیر ہے اس کے اندر اس بات کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سے اختلاف ہے، نزول کے اعتبار سے ڈفرینٹ اوپینین ہوتے ہیں، تو پتہ یہ چل گیا کہ سورہ نبا ابھی جو مصحف عثمانی ہم پڑھتے ہیں اس کے اعتبار سے 78 نمبر کی سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 80 نمبر کی سورہ ہے۔ چلے دیکھیے عما یتساءلون، پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھ لیا تھا کس چیز، یعنی کس کے بارے میں وہ آپس میں سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے، ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے، یعنی پہاڑوں کو اس کی میخے یعنی کھوٹا، وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون، سکون کا ذریعہ، وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس، وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے دن کو کمائی کے لیے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ہم نے ایک چراغ روشن یعنی سورج کو، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے نازل کیا بھرے بادلوں سے پانی خوب برسنے والا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے دانہ اور سبزہ یعنی اناج، وجنات الفافا، اور باغات گھنے۔ یہاں تک ہوئے تھی، اب آگے ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ یہ پی پی ٹی ہمارے سامنے تھی، اس کے اندر پوری سورہ نبا کا خلاصہ تھا کہ 1 نمبر سے 5 نمبر کی آیت تک
آخرت کے اندر جو امکانات ہے اور جو مشرکین آپس میں چیمے گوئیاں کرتے ہیں کہ یہ تو ہونے والی چیز نہیں آخرت، اس کا ذکر تھا۔ پھر آیت نمبر 6 سے لے کے 16 کے اندر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمت، حکمت اور قدرت کی نشانیوں کا بیان تھا، اور اس میں غور و فکر کی دعوت تھی۔ اب آیت نمبر 17 سے لے کے 20 کے اندر قیامت کی چند نشانیاں اور مناظر ہیں قیامت کی۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 سے لے کے 20 کے اندر، یہ اسکرین آپ کے سامنے رہے گی۔ آیت نمبر 17، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن، بے شک فیصلے کا دن ہے ایک وقت مقرر۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ دروازے ہی دروازے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ریت۔ یہ ہے تقریباً آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20، 4 آیتیں ہیں۔ ان 4 آیتوں میں قیامت کی نشانیوں کا بیان ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ہے ایک وقت مقرر، یعنی جو قیامت کا دن ہے وہ مقرر فکس ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو فکس ہے، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اگر ہم دیکھیں، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو فوج در فوج آئیں گے۔ قیامت آ چکی ہوگی، تو یہ قیامت کے بعد ایک مرحلہ کیا ہوگا؟ سور میں پھونکا جائے گا تو فوج در فوج آنے کے 2 مطلب ہو گئے۔ ایک تو یہی ہے کہ ایک مرتبہ قیامت آ جائے گی، قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان سارے کے سارے مر جائیں گے، اور دوبارہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے فوج در فوج کی شکلوں میں، وہ آخرت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اب واپس سے وفتحت السماء فکانت ابوابا، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے بظاہر تو نظر نہیں آتا، ڈائریکٹلی آسمان بادل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے عالم ہوگا آسمانوں کا کہ جیسے کہ دروازے ہی دروازے ہوں۔ دروازہ ہو، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب ہم گھر میں جاتے ہیں کسی کے تو باہر دیوار ہوتی ہے ایسی، پھر دروازہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ڈور ہوتا ہے، اس ڈور وہ انٹری ڈور ایک ہی ہوتا ہے، وہیں سے انٹری ہوتی ہے۔ اگر وہ جو آگے کا پورا حصہ ہے دیوار کا وہ پورا دروازہ بنا دیا جائے تو کتنا بڑا انٹری ہو جاتا ہے، ڈور ہو جاتا ہے نا۔ بہت سی مرتبہ ہم جاتے ہیں تو بہت بڑا انٹری گیٹ ہوتا ہے۔ تو یوں ہی ہوگا کہ بظاہر آپ کو ایسے نظر آ نہیں رہا، اوپر بادل نظر آ رہے ہیں، جب آسمان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایک دم کھل ہی جائیں گے، آپ دیکھیں گے نگاہ اوپر تک چلتی چلی جائیں گے، اور آپ کو کچھ اوپر جو ابھی سہارا نظر آ رہا ہے ایسا کچھ سہارا نظر نہیں آئے گا۔ اور جب ایسی چیز ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ قیامت کے اندر یہ چیزیں ہونے والی ہے آسمانوں کے ساتھ۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ریت۔ یعنی سراب کسے کہتے ہیں؟ آپ کبھی ریگستان وغیرہ میں اگر آپ گئے ہیں، آپ میں سے کوئی، یا اگر نہیں گئے ہیں آپ، تو آپ کبھی دھوپ کے اندر جہاں مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو آپ کبھی دھوپ میں دیکھیں تو بظاہر دور سے اس مٹی پر جو روشنی پڑتی ہے سورج کی تو آپ کو یوں محسوس ہوگا ارے وہاں پانی ہے۔ پھر جب آپ جا کے قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ارے تو پانی نہیں ہے، یہ تو دھوپ پڑ رہی تھی۔ کبھی کبھار پتھر پر وہ دھوپ اتنی تیزی سے پڑتی ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ پتھر پر پانی ہے۔ اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے تھوڑا ریگستانی علاقہ ہونا چاہیے ایک دم، اور جب ریگستانی علاقہ یا پھر مٹی وہاں پر بہت زیادہ اس علاقے میں ہے تو آپ کو یہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا، جب کڑکتی دھوپ پڑتی ہے سورج ایک دم اپنی تپش میں ہوتا ہے تو بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ارے وہاں پر پانی ہے، لیکن جب ہم سامنے جا کے دیکھتے ہیں تو ارے پانی تو نہیں ہے۔ تو اس منظر کو، اور یہ دور سے گویا کہ دھوپ کی وجہ سے پانی نظر آنے کو عربی میں کہتے ہیں سراب۔ تو یہاں گیا کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ریت۔
اب کیا ہو جائے گا، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا تو چمکتی ریت کیسی ہوتی ہے، بظاہر نظر آتی ہے، وہ ہوتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑوں کا عالم ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ بظاہر ہماری آنکھوں سے ایک دم اچھی طریقے سے نظر آتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، لیکن جب وہ چلا دیے جائیں گے تو اس طریقے سے چرمرے ہو جائیں گے، جس طریقے سے دور سے چمکتی ریت نظر آتی ہے اور جب پاس جا کے ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ہوتی بھی نہیں ہے وہ، اس کی حقیقت۔ تو پہاڑوں کی حقیقت اپنے آپ میں ختم ہو جائے گی، یعنی گویا کہ پہاڑوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا، یہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی قیامت جب آئے گی تو یہ عالم ہوگا دنیا کا۔ تو ان 4 آیتوں میں اس کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے کرتے ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ حضرات کو یہاں پر ایکٹیو رہنا ہے، سورت جو کہ ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے، تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو سورت پوری آپ کو یاد نہیں رہ پائے گی۔ تو آیت نمبر 17، 18، 19 اینڈ 20، ان 4 کے اندر سب سے پہلے بتایا گیا کہ قیامت کا ٹائم فکس ہے۔ نمبر 2، سور میں جب پھونکا جائے گا تو فوج در فوج لوگ اٹھ کر آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ اور نمبر 3 اور نمبر 4، قیامت جب آئے گی تو آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یعنی جو ہمارے اوپر سہارا کیا ہوا آسمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جو زمین پر پہاڑ گڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اپنی سنتولن میں ہے، زمین کا سنتولن بگڑے گا، وہ پہاڑوں کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، اور قیامت جب آئے گی اینڈ ٹائم پر یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے قیامت کی نشانیاں۔ تو آیت نمبر 17 سے لے کے 20 کے اندر قیامت کی چند نشانیوں کا بیان ہے۔ تو پہلی آیت نمبر 17 کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ وقت فکس ہے، اینڈ 18، 19 اینڈ 20 کے اندر بتایا گئی 3 چیزیں بتائی گئی ہے۔ قیامت آئے گی، فوج در فوج لوگ آئیں گے۔ دونوں بات ہو سکتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی تب بھی سارے لوگ کیا ہو جائیں گے، فوج در فوج کی طرح جمع ہوں گے، افراتفری مچ جائے گی اور لوگ ختم ہو جائیں گے، ایک یہ بھی مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سور پھونکی جائے گی، اگر دوسری سور مراد لی جائے تو دوسری سور میں بھی یہ ہوگا کہ انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر جمع ہو جائیں گے اور ایک ساتھ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر ہے آیت نمبر 21 سے لے کے 30 تک، یہ لمبا مضمون چل رہا ہے۔ تو آیت نمبر 21 سے لے کے 30 کے اندر سرکشی کرنے والوں کا انجام آخرت، یعنی جو لوگ سرکش ہیں، بدماش ہیں، اور قرآن اور اسلام انہیں کہہ رہا ہے سرکش، کہ جو باتیں آنے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود، سمجھداری رکھنے کے باوجود، ان تک پیغام اور میسج پہنچنے کے باوجود بھی وہ ہٹ درم ہونے کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ اسلام ایسی کسی کے اوپر حکم نہیں لگاتا، شوق نہیں کسی کو سرکش بولنے کا، لیکن جب کسی انسان کو کوئی بات بتائی جائے، اچھے طریقے سے بتائی جائے، اس کے بعد وہ اس کا مذاق اڑائے، اور صرف مذاق نہ اڑائے بلکہ لوگوں کو کہے کہ یہ دیکھو کیسے دین کو فالو کر رہے ہیں، یہ دیکھو قیامت کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھو آخرت میں یہ سب چیزیں ہونے والی ہے، یہ کیسے جو ہے وہ بات کی زندگی کی بات کرتے ہیں، دنیا عیش کی زندگی ہے، عیش یہاں پر کرنا ہے، وہاں کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم آیت نمبر 21 سے لے کے 30 کے اندر ان تمامی لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ چلیں دیکھتے ہیں اب آیت نمبر 21 سے لے کے 30 تک، تقریباً یہ 10 آیتیں ہو جائیں گی، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، تو یہ 10 آیتیں ہو جائیں گی۔ ان 10 آیتوں میں جو سرکش لوگ ہیں ان کے انجام کو بتایا گیا کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ 21، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ہے ایک گھات کی جگہ، جہنم ایک گھات کی جگہ ہے، یہاں مراد جہنم سے پل صراط ہے۔ پل صراط ایک راستہ ہے جہاں سے ہر شخص کو گزرنا ہے، نیک کو بھی بد کو بھی۔ نیک گزر جائے گا آسانی کے ساتھ، جو بد گزرے گا وہ تکلیفوں کے ساتھ گزرے گا، سارے مراحل کے ساتھ آسانی سے نہیں گزرے گا۔ تو بے شک جہنم یعنی پل صراط گھات کی جگہ ہے۔ گھات کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی دور سے نشانہ لگائے چھپ کر، عموماً فوجی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کہیں پر چھپ جاتے ہیں اور دشمن کی تلاش ہوتی ہے اور بالکل نشانہ لگایا جاتا ہے، اور نشانہ جب دور سے لگایا جاتا ہے اور وہ جو شخص جس پہ نشانہ لگایا جا رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ مجھ پہ نشانہ لگایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد موقع دیکھ کر فائر، تو وہ اپنے جس نے اس پہ نشانہ لگایا اس کو جان بھی نہیں پاتا ہے اور وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو بولا جاتا ہے گھات، یعنی فیلڈنگ سیٹ کرنا۔ کسی کی اگر فیلڈنگ سیٹ کر دی جائے
تو اونچی بلڈنگ سے یا کہیں پیچھے سے نشانہ لگا کے لوگ رکھے، اور اس کے بعد جیسے ہی موقع ملتے ساتھ اس کا کام تمام کر دیا جائے، اس کو بولتے ہیں گھات لگانا۔ یہ تو ہو گیا کسی کی جان لینا۔ عموماً اور بھی موقع پر گھات لگائی جاتی ہے کہ کسی کو ایک تماچا مارنا ہے، آپ نے فیلڈنگ سیٹ کر لی، کیا سیٹ کی کہ آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، جیسے یہ انٹر ہوگا یا ہوگی تو میں اس کو رکھوں گا، ایسا بھی ہوتا ہے نا اسکول کے اندر۔ اسی طریقے سے ٹیچر کی فیلڈنگ بھی سیٹ کر دی جاتی ہے کسی دن کہ آج ان کی کرسی کے اوپر چھپکلی رکھ دیتے ہیں پلاسٹک کی، جیسے انٹر کریں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، جیسے بیٹھیں گے اس کے بعد ان کو آئے گی دادی نانی یاد، تو آج چھٹی ہو جائے گی، پڑھائی نہیں ہوگی۔ تو گھات لگانے کا الگ الگ میننگ ہے۔ جو جس چیز سے ڈرتا ہے یا خوف کرتا ہے اس کی فیلڈنگ سیٹ کر کے اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا۔ تو جو انسان گھات میں بیٹھا ہے نا، اب اس کو تو ہم جانتے نہیں کیا کرنے والا ہے، اور وہ جو کرنا چاہے گا اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا پھر تو سامنے والے کو نقصان پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات ہے، یعنی جہنم پلسرات آپ کا ویٹ کر رہی ہے، یہ پلسرات کا راستہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اب اگر یہ جو سرکش لوگ ہیں یہاں سے گزریں گے تو ان کو بخشنے والی نہیں ہے، مطلب یہ پلسرات ان کو بخشنے والا نہیں ہے، یہ تو ویٹ ہی کر رہا ہے کہ آپ آؤ۔ جیسے کہ گھات والا انسان کیا کرتا ہے، پہلے سے جا کر بیٹھ جاتا ہے، اب انتظار کرتا ہے کہ انسان یہاں پر آئے، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے گا تو وہ اس کی گھات میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ حملہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ پلسرات کا جو راستہ وہ ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے ان سرکشوں کا کہ تم یہاں سے گزرو تو صحیح، ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی گزرے گا سرکش تو پھر پلسرات کا راستہ اس کو اپنے اندر لے گا، یعنی وہ گرے گا، پھر اس کی کھائی میں جائے گا، پھر جو تکلیفیں بیان کی گئی وہ سب اس کے ساتھ ہونے والی ہے، اس کے بعد وہ آگے بڑھنے والا ہے۔ تو یہاں پر جہنم سے مراد پلسرات کا راستہ۔ ویسے پلسرات کا راستہ مطلب پلسرات، سرات مطلب راستہ ہوتا ہے، اردو میں سب بول دیا جاتا ہے آب زمزم کا پانی، آب مطلب خود پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حجر اسود کا پتھر، حالانکہ حجر اسود بولنا ہی کافی ہے، حجر اسود کا مطلب خود ہو گیا کہ پتھر، لیکن حجر اسود کا پتھر، آب زمزم کا پانی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہو گیا پلسرات کا راستہ، حالانکہ پلسرات کا خود ہی مطلب ہو گیا کہ راستہ۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات کی جگہ ہے، سمجھ گیا۔ تجوید کے اعتبار سے یہ راپور ہوگی۔ راہ کا کیا قاعدہ ہوتا ہے، را ساکن سے پہلے زیر و حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو را کیا ہوگی، پر ہوگی، تو اس میں سے یہاں پر یہ قاعدہ اپلائی ہوگا، مرصادا، ٹھیک ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اب جو سرکش ہیں ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یہ گھات میں کس کے لیے جہنم ہے، مطلب پلسرات کا یہ پلسرات کس کے لیے ویٹ کر رہی ہے، کس کو جکڑنے والی ہے، کس کے انتظار میں ہے، نیک لوگوں کے۔ نیک لوگوں کے لیے تو وہ راستہ ایسا ہے کہ آرام سے گزر جائیں گے۔ جو سرکش لوگ ہیں، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ سرکش میں دونوں آ گئے، ایک وہ جو گنہگار ہے اور ایک وہ جو کافر اور مشرک ہے، دونوں سرکش کی فہرست میں۔ لابثین فیہا احقابا، وہ ٹھہریں گے اس میں لمبی مدت۔ لابثین فیہا، وہ اس میں ٹھہریں گے، احقابا، لمبی مدت، یعنی جو سرکش یعنی گنہگار لوگ ہیں وہ بھی جب پلسرات ان کو پکڑے گی تو پھر یہ جہنم میں گریں گے۔ یہاں پر وہ اس تکلیف کے اندر رہیں گے لمبی مدت، لمبے پیریڈ تک۔ اب گنہگار بھی مراد ہے، جو گنہگار ہوگا وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا کاٹے گا لمبی مدت تک، اور کافر مشرک بھی مراد ہے۔ کافر اور مشرک لمبی مدت تک اپنی سزا کاٹیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا عذر قبول کیا جائے گا نہیں، ان کو واپس اسی کے اندر رکھا جائے گا۔ اور جو مومن ہوں گے ان کو لمبی مدت رکھنے کے بعد آگے موقع دے دیا جائے گا، ان کا عذر قبول کر لیا جائے گا۔ اس لیے جب مومن کی بات چلے گی تو ترجمہ ہوگا وہ لمبی مدت تک ٹھہریں گے، اور اگر کافر مراد لینا ہو سمجھانے کے لیے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے اندر رہیں گے، لیکن چونکہ یہ ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے، ابدا کا لفظ نہیں ہے، اس لیے لمبی مدت سے مراد سمجھیں گے کہ لمبی مدت کا مطلب یہ کہ ایک لمبے ٹائم تک مومن، اور ان لمیٹڈ ٹائم، لمبے ٹائم سے مراد یہ کہ اب کوئی بھی جو ہے عذر قبول نہیں کیا جائے گا کافر و مشرک کا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، جب جہنم میں چلے جائیں گے گنہگار اور کافر و مشرک نافرمان، تو ان کی ضیافت اور ان کی مہمان نوازی کس طریقے سے ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ چکھیں گے مزہ اس میں ٹھنڈک کا
اور نہ کوئی پینے کی چیز. اور بھی چیزیں تو منع کی جا سکتی تھی، لیکن یہ بیسک چیز ہے، پانی کی جو نیڈ ہے اور ٹھنڈک. تو یہ اس کے مقابلے میں ہے گرمی. گرمی انسان کو زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیتی ہے، ٹھنڈی بھی مار دیتی ہے، لیکن ٹھنڈی بہت کم لوگوں کو، گرمی اس کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو. اور گرمی کی شدت انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے. ٹھنڈی کی تھوڑا بہت جو ہے چادر اوڑھ کے برداشت ہو جاتی ہے اور نارمل کر لیا جاتا ہے ٹھنڈی کو، لیکن گرمی کو نارمل کرنے کے لیے ہر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی تو اس کا اپوزٹ ہوا نا، گرماہٹ ہوگی. والا شرابہ، اور کوئی پینے کی چیز یعنی نارمل جو دنوں کے اندر پینے کی چیز ہوتی وہ نہیں ہونے والی ہے. تو کیا ہوگا؟ الا حمیما وغساق، مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ. تو جو بہتا پیپ ہوگا اور جو کھولتا پانی ہوگا وہ انہیں دیا جائے گا. یہ بھی صرف بتانے کے لیے ہے، ایک تو ویسے ہی انسان پیاسا ہو، اور ایک تو ایسے ہی انسان جو ہے وہ دھوپ کے اندر اور گرماہٹ کے اندر پریشان ہو، اوپر سے کھولتا پانی جو کہ خود گرم ہوتا ہے اور بہتا پیپ جو کہ انسان پسند نہیں کر سکتا. یہ صرف تکلیفوں کو بڑھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی تکلیفوں میں یہ انسان ہوگا. اب کوئی باہر سے تھرڈ پرسن قرآن کی آیت کو پڑھ کے اس کے دل میں رحم آ جائے، ہاں اللہ تعالیٰ اتنا سارا کریں گے، اللہ کو اپنے انسانوں سے محبت نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ تھوڑا سا ویٹ کرے. یہ 30 نمبر جو آیت ہے اس کے بعد بھی کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہے. وہ جو آپ جن لوگوں پہ رحم آ رہا ہے آپ کو، ان لوگوں کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں دنیا کے اندر، جنہیں خود ہی جو یہ گھمنڈ ہے کہ ہمیں جہنم میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ٹھیک ہے، تمہارے ڈیمانڈ پہ تو جہنم میرے کو ریڈی کیا گیا ہے، اب آئیے ویلکم ہے تمہارا. اس ویلکم کے اندر تمہیں کیا کیا جائے گا؟ لا یذوق. ہم تو ایسے بات کریں جیسے کہ ہماری جنت فکس ہے نا. بظاہر کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جب مسلمان عیسائیت کی جیسے کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں تفسیر، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم نے بک ہی کر لی ہے جنت. جہنم میں جانا نہیں ہے. تو ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اتنا کانفیڈنٹ تو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم تمام کو، ہم کتنے بھی گنہگار ہوں کیسے بھی ہوں اللہ کو تو مانتے ہیں نا. اس پر تو فخر ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے جو ہمیں عقل اور جو آنکھ اور جو روشنی دی ہے، کم از کم ان آنکھوں سے اور ان عقلوں سے اللہ کو تو مانتے ہیں ابھی. تو اس پر گھمنڈ نہیں ہو تو کس پہ گھمنڈ ہوگا؟ یعنی اس پہ فخر ہونا چاہیے. کسی اور کو نیچا سمجھنا، ذلیل سمجھنا یہ بری چیز ہے، لیکن اپنے ایمان پر فخر کرنا یہ تو بہت بہترین چیز ہے. تو جب بھی ایسے آیت آ جائے تو خوف تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائیے، لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ معاف فرمائیں گے. یہ جو اب انداز دکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ اسی طریقے سے، ورنہ آپ میں جو کوئی سوچے گا کہ جیسے کہ بک ہی کر لی مفتی صاحب تو ایک ٹکٹ میرا بھی بک کر لیجئے. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے اگر اللہ کے نزدیک کوئی مقبول ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کا ٹکٹ بک کر دیں. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کا اللہ سے بہت قریبی تعلق ہوگا، اور ہوتا ہی ہر کوئی نہ کوئی، اسی کی برکت سے دنیا چلتی ہے. الا حمیما وغساق جزاء وفاقا. یہ جزا، یہ بدلہ ہے پورا پورا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. دنیا کے اندر کیا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یا پھر جو ہے آدھا آدھا دیا جاتا ہے، 50-50 نہیں، مجھے پورا پورا چاہیے. زمین کا ایک ایک پائی پائی مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، میری زمین کا پورا پورا حصہ چاہیے، پورا پورا حصہ دیا جائے گا آپ کو. بہت پورے پورے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا ہر جگہ پہ، مجھے پورا پورا حصہ چاہیے. تو ٹھیک ہے، ٹینشن نہ لے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت خیال کیا ہے جہنمیوں کے لیے. کہا ہے کہ پورا پورا دیا جائے گا آپ کو، پورا پورا حصہ دیا جائے گا. یعنی کھولتا ہوا پانی، بہتی ہوئی پیپ، اور یہ جو بدلہ ہے، سزا ہے، یہ سب کو پوری پوری دی جائے گی. یعنی ہر جرم کی سزا ہونے والی ہے، کوئی معافی نہیں ہوگی. جو قابل معافی جرم ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. ایمان نہیں تو ختم. اب آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہی نہیں جس کے بیس پر آپ ریکویسٹ کر سکیں اللہ تعالیٰ سے. یہ آیت جو ہے نا جزاء وفاقہ، بظاہر ہلکی لگتی ہے لیکن کتنی مضبوط آیت ہے، کتنا زیادہ جو ہے ڈرانے والی آیت ہے کہ پورا پورا بدلہ ہوگا، پورا پورا بدلہ. انہم کانوا، یہ کیوں ہوگا ریزن بھی بیان کیا جا رہا ہے. شوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. قرآن کبھی بھی سزا کی بات کرے گا ریزن بیان کرے گا. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور انا سببیہ یعنی ریزن کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. قرآن میں جب بھی انا آ جائے اس کا ترجمہ بے شک سے یقیناً سے تو کیا جاتا ہے، لیکن آپ اگر کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو جب بھی انا آ جائے تو وہاں پر اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا اس وجہ سے. ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں بلا شبہ، بے شک. اور ہمارے استاد ایک ترجمہ، چونکہ اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو انا سبب ریزن بیان کرتا ہے اس وجہ سے. تو انہم کانوا، اس وجہ سے، کانوا لا یرجون حسابا. لیکن چونکہ ابھی ہم نارمل ابھی عربی نہیں پڑھتے، مطلب ایڈوانس لیول کی نہیں پڑھ رہے ہیں،
بیسک پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ وہی کیا جاتا ہے جو عام ترجمہ ہے. بے شک وہ نہیں امید رکھتے تھے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ لوگ امید نہیں رکھتے تھے کسی حساب کی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے ضبط کر رکھا ہے، ہر چیز کو اس کتاب میں، اس کو کتاب میں. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، لہٰذا فَذُوقُوا، تم چکھو، فَذُوقُوا امر کسے گا، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، اب ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے، إِلَّا عَذَابًا، مگر عذاب میں. یہ طریقہ قرآن کریم کا بھی دیکھیے. تو اب یہاں پر ریزن بیان کر رہا ہے قرآن کہ جو اوپر سزائے بیان ہوئی، کیا کیا ہوا کہ جہنم گھات میں ہے، یعنی پلسرات گھات میں ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں لمبی مدت رہیں گے، نہ اس کے اندر ٹھنڈک پائیں گے، نہ اس کے اندر پینے کی کوئی چیز پائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس کے برعکس ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور رعد اور پیپ ہوگا، پورا پورا بدلہ ان کے لیے ہوگا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ جو حساب کا دن ہے، حساب و کتاب کا جو دن ہے، وہ اس کی امید نہیں رکھتے تھے. یعنی وہ بالکل ہی نا امید کا مطلب ہے کہ کفر تھا. ایک ہوتا ہے نا نا امیدی کفر ہے، تو وہ والی نا امیدی یہاں پر مراد ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ نا امید تو ہے بندہ لیکن تھوڑا تھوڑا امید بھی ہے، اور ایک نا امیدی ایسی کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ والی نا امیدی. اور یہ ہے لا یرجون سے مراد یہاں پر کہ یہ لوگ اس کو بالکل انکار کرتے تھے. تو اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ لا یرجون حسابا، وہ کسی بھی طریقے سے امید نہیں رکھتے تھے حساب و کتاب کی دن کی، کہ حساب و کتاب بھی کوئی چیز ہے، کوئی ہونے والا ہے. صرف یہی جرم نہیں تھا، نمبر 1 پہلا جرم کہ انکار کرتے ہیں حساب و کتاب کا. اس جرم میں جو شریک ہوگا اس کے لیے سزا ہے. نمبر 2، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور صرف جھٹلاتے نہیں تھے بلکہ جھوٹ سمجھ کے جھٹلاتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جھوٹ بات بول رہے ہو، اور نمبر 2 کہ آپ کو یہ جس نے بات بتائی وہ بھی جھوٹا اور آپ بھی جھوٹے. ہماری باتوں کو جھوٹ سمجھ کے جھوٹلا رہا ہے. جب اللہ کی بات جھوٹی تو نعوذ باللہ اللہ کو بھی جھوٹا بولا، نعوذ باللہ اس نے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیتوں کو جھٹلانا. ایک تو بالکل انکار کرنا، اور پھر یہ بھی بولنا کہ تم لوگ جو کچھ بھی بولتے ہو سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اب اللہ نے بتایا ہر چیز أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز ہم نے ہر چیز کو ضبط کر رکھا ہے، ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے. کتابہ، کتاب کی شکل میں. دنیا کے اندر بھی دیکھیے ویلیو کس چیز کی ہوتی ہے، تو قرآن کریم نے بھی اسی طرز کو اختیار کیا جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، وہ اے آئی بھی تو ہو سکتی ہے. ہمارے پاس ایک آڈیو ہے، اے آئی بھی تو ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایک فوٹو ہے، وہ اے آئی بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے مضبوط ریکارڈ، کیا ہے مضبوط ثبوت؟ تو سارے ایویڈنس طلب کرنے والے بولیں کہ پیپر چاہیے، پیپر ورک ہونا چاہیے. مضبوط ایویڈنس مانا جاتا ہے پیپر. ٹھیک ہے، پیپر مضبوط مانا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے ضبط کر رکھا ہے اس کو کتاب میں. اللہ کے پاس تو ساری ویڈیو موجود ہے، اوریجنل فل کوالٹی میں، جو کام جس طریقے سے جس وقت ہوا ہے وہ دکھا سکتے ہیں جہنمی کو، یہ دیکھو تم نے یہ کام کیا ہے، سب کی آڈیو ویڈیو فوٹو سب. لیکن اللہ تعالیٰ بھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو اللہ نے ضبط کر رکھا ہے کتاب میں، یہ بتانے کے لیے امت کو، کہ اگر تمہیں ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو لوگ بہت زیادہ مضبوط ایویڈنس جس کو مانتے ہیں، ویڈیو میں ڈیلیٹ کر دوں گا، فوٹو میں ڈیلیٹ کر دوں گا، تو تمہارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ مضبوط ایویڈنس جو ہے وہ پیپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا مضبوط ایویڈنس ہمارے پاس ہے. اب تو مان لو، کم سے کم اب تو سدھر جاؤ، اب تو جہنم کا راستہ چھوڑ دو. اب کم از کم یہ ہے کہ ان عذاب سے خوف کھا کر اللہ کی طرف آ جاؤ. ایک انسان سامنے والے کو اگر ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، تو دو وجہ ہوگی. ایک تو یہ کہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اور ایک وجہ یہ کہ وہ اس کی خیر خواہی چاہتا ہے. جیسے اگر کسی انسان کو کوئی میڈیکلی نقصان بتایا جائے کہ دیکھیں ایسا مت کیجئے، اس میں نقصان ہوگا صحت میں، تو بولے گا یہ کہ کس نے بولا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر نے. کس ڈاکٹر نے؟ اس میں ہم نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی تھی. نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہمارے پاس. اس سائنٹسٹ نے، ہمارے پاس اس کا اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، یہ اصل میں ریسرچ ہوئی ہے، ریسرچ پیپر ہے، باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ بات ہوئی ہے. اچھا، ریسرچ ہوئی، ہاں ریسرچ ہے یہ، پیپر میں باقاعدہ سروے کیا گیا، لکھا گیا یہ.
تب تھوڑا سا انسان بولے گا ٹھیک ہے، تو اب تو مشکل ہے تھوڑا سا انکار کرنا، تو تھوڑا سا وہی جو لوگ انکار کرنے والے پھر بھی کرتے ہیں، لیکن ریسرچ کے بعد پیپر میں آ جانے کے بعد انسان اس کو ویلیو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو کہ جتنی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ خیرخواہ ہوتے ہیں ایک طرح سے، اگر کسی چیز کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس میں نقصان ہے کھانے پینے کی چیزوں میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، وہ رحمان ہے۔ لوگ ان سزاؤں کو سننے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ آبجیکشن کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ کیسا رحمان ہے، تو وہ تو جہنم میں ڈالے گا۔ تو ان کو بولنا کہ اسی بات سے تو رحمان ہونا اس کا ثابت ہو رہا ہے، جہنم میں ڈالنا۔ وہ اگر جہنم کی بات نہ کرے تو وہ رحمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کا جہنم کی بات کرنا اور جہنم میں ڈالنے کی بات کرنا اور یہ کہنا کہ تمہیں کھولتا پانی اور پیپ ملے گا، یہ خود اللہ کے رحمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کو پوچھو کہ تمہاری ماں یہ نہیں کہتی ہے کہ تو اگر جو ہے وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا یا تجھے صحیح سے نہیں رہے گا تو تجھے میں ماروں گی یا بولوں گی۔ تو ماں یہ جو بول رہی ہوتی ہے ایموشنلی طور پر، جو تم سے اٹیچ ہے، اس کا مطلب کیا ماں تمہاری خیرخواہ نہیں ہے؟ یا بچے کو باپ بول رہا ہوتا ہے کہ جائے گا تو ماروں گا، ہاتھ پیر توڑ دوں گا اگر تو روڈ پر جائے گا تو، اکیلے اکیلے روڈ کراس مت کرنا کبھی بھی۔ یا پھر باپ اگر اپنی بیٹی کو بول رہا ہے کہ اکیلے مت جانا کبھی گاڑی پر، گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو کیا باپ خیرخواہ ہے؟ یہ دھمکیاں کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ غلط نہ ہو جائے۔ تو وہ باپ کو جب محبت ہے، اس بیٹے سے محبت ہے، اس ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، تو تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ جو دھمکیہ ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے تمہیں بھی جہنم میں ڈال دیا ہے؟ کیا ڈال دیا ہے؟ نہیں نا، جہنم میں ڈالنے سے پہلے بول رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو رحمان ہونا ثابت ہوا۔ اب ہمیں گورنمنٹ کی جو پالیسی بتائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہیلمٹ لگائے ورنہ آپ پر فائن مار دیا جائے گا، آپ جو ہے وہ کرائم نہ کرے ورنہ آپ کو جو جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ سب کیا ہے؟ ان گناہوں کے بارے میں آگاہ کرنا، کرائم کے بارے میں آگاہ کرنا اور یہ بتانا تمہیں سزا ملے گی، اس کے باوجود بھی کوئی وہ بندہ کرتا ہے تو کیا کرنے والے کو یہ بولا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کر دیا معاف؟ نہیں نہیں نہیں، اب اس کو برابر سے پکڑ کر اس کی دھلائی کی جاتی ہے، اس کی کٹائی کی جاتی ہے، اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے، اور پھر دو ویڈیو آتی ہے، بیفور اینڈ آفٹر۔ بیفور والی ویڈیو آتی ہے ارے مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں سب کی واٹ لگا دوں گا، اس کے بعد آفٹر والی آتی ہے، دونوں دونوں ہاتھ جو ہے دو پولیس والے پکڑے ہوئے ہیں، ڈنڈے سے سجا دیا پورا جسم، اور اس کے بعد بتا رہے ہوتے دیکھو یہ بیفور والا تھا، یہ آفٹر تھا، پھر سب کے کمنٹ آئیں گے صحیح، بالکل صحیح ہے، برابر علاج ہو، تھوڑا اور علاج ہونا چاہیے تھا۔ کیوں آ رہے کمنٹ ایسے؟ یہی کمنٹ آپ کے اوپر ہم کریں گے ایز اے مسلم۔ ابھی ہم آپ پر کمنٹ کر رہے ہیں، آپ بیفور والے ٹائم پہ چل رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا جہنم میں، کچھ نہیں ہوتا جہنم، کچھ نہیں ہے اور یہ سب بکواسات ہے، تو یہ آپ کا بیفور والا ٹائم چل رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جنت میں سے ہم کمنٹ کریں گے آفٹر کے بعد، پتہ چل رہا ہے کیسا لگ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو دو اور ہماری طرف سے لگنا چاہیے، تو کتنا برا لگے گا؟ اب یہ اس طریقے سے اگر ہم بیان کر دیں پبلک میں تو لوگ اور جل جائیں گے، بولیں گے جلے ہوئے پہ نمک چھڑک دیا۔ لیکن اصل میں اس کو اسی طریقے سے بیان کرنا ہے جہنم کی ان باتوں کو، کہ آپ بیفور والے ٹائم میں چل رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سدھر جاؤ، موقع ہے ابھی، ورنہ آفٹر والے ٹائم کے اندر پھر جنتی جنت میں بیٹھ کے کمنٹ کریں گے آپ کے اوپر، تو آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اصل اصول ہی کو نہیں مانا اور انکار کر دیا اس چیز کا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ تمام کرائم کرنے والے، ان کو کرائم کرنے سے پہلے آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ دو ہماری طرف سے اس کو مارو۔ پھر دنیا میں کوئی اگر آ کر یہ کہے گا ارے اس ریپس کو معاف کر دو، تو سب بولیں گے پاگل ہے، اس کے اوپر تیرا دل تیرے دل میں اس کے لیے رحم آتا ہے، اس راکشس کے لیے، اس انسان کے لیے؟ تو یہی آپ ہمیں جو سمجھتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں جہنم میں ڈالنے کی بات، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے آگاہ کر رہے ہیں، اور جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر پھر ہنسا جائے گا، پھر آپ کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ آپ کو بات تو بتائی گئی تھی، فذوقوا، تو یہ انداز دیکھے اللہ تعالیٰ کا، فذوقوا، یہ کہ یہ کمنٹ خود پاس کر رہے ہیں، ابھی تو ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں۔ اس کو نارمل آیت کو ایسے پڑھ لیں آپ، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اصل یہ آیت ایسی نہیں ہے، اصل میں یہ ایسی ہے امر، فذوقوا یعنی تمہیں سب کچھ بتایا گیا، اس کے باوجود بھی تم نے کرتوت وہی کیے، یعنی تم نے جہنم کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اور تم پھر کفر اور شرک میں مبتلا رہے اور تم جہنم میں چلے گئے، پھر کیا ہوگا؟ فذوقوا، یہ وہی انداز ہے کہ کسی کو بتانے کے بعد وہ غلطی کرے تو ہاں ہاں کرو کرو، چکھو چکھو، اب مزہ لو، تو یہ مزہ لو مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ اصل میں طنز ہوتا ہے، فذوقوا، اور اس کے بعد پھر
فلن نزیدکم، آیت کو یہاں روکیں، اگر ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے، تو تھوڑی سی امید آئی، ارے ارے واہ، جہنم میں جو کافر اور مشرک ہوں گے، اگر یہ آیت کو یہاں اسٹاپ کریں، ہم فلن نزیدکم، ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے، تو تھوڑی سی امید آ جائے گی، ارے واہ واہ واہ، لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ وہاں فرما دیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ الا عذابا، استثناء لے کر آ رہے ہیں، لیکن صرف عذاب کو. جیسے کہ کوئی شخص کسی کو کہے کہ ہم تمہیں سب کچھ دے دیں گے، لیکن وہی نہیں دیں گے جو تم کو چاہیے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب کچھ دے دیں گے، اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ میں تو سوچتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو سوچتی تھی کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک امید جاگ جاتی ہے. اور پھر جب مستثنا لے کر آیا جاتا ہے، صرف وہ جو تمہیں چاہیے، تو اب انسان نا امیدی میں واپس چلا جاتا ہے، ارے اتنی امید لگایا تھا. یہی چیز ہوتی ہے نا. اب ہر انسان یہی کہتا ہے کہ سب کچھ مل گیا مجھے، اف لگایا، بٹ مگر مگر وہ نہیں ملا، یہ جو رہ جاتی خواہشیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اختیار کیا، فذوقوا، چکو، ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے. تو یہاں تک تو امید جاگے گا، چکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور ہم پر کچھ بڑھایا بھی نہیں جائے گا، الا عذاب، لیکن عذاب کو مگر عذاب کو بڑھایا جائے گا. تو یہ ہے آیت نمبر 21 سے لے کے 30 تک کا خلاصہ. چلیے اس کی طرف چلتے ہیں ہم. تو آیت نمبر 21 سے لے کے 30 کے اندر سرکشی کرنے والوں کا انجام آخرت بیان کیا گیا ہے. کیا ہے اس کا خلاصہ؟ سب سے پہلے بتایا گیا کہ جہنم ایک گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لمبی مدت یہ اس میں رہیں گے، وہ اس کے اندر نہ ٹھنڈک کو محسوس کریں گے، نہ پینے کی چیز کو. ان کے لیے کھولتا پانی ہوگا اور پیپ ہوگا، اور یہ پورا پورا بدلہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ امید ہی نہیں رکھتے تھے حساب کے دن کی، نمبر 1، اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کے جھٹلاتے تھے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے محفوظ رکھا ہے، ضبط رکھا ہے، ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے، کتاب کی شکل میں، اور تم چکھو، ہرگز ہم نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب کو. اب آگے چلتے ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 31 سے لے کے 37 کے اندر متقین کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. پہلے سرکش لوگ جو ہے ان کا انجام بیان کیا، اب صرف ہمارے پاس جہنم نہیں، جنت بھی ہے. جو لوگ سرکش نہیں ہیں ان کے لیے انعام بھی ہے. تو ان انعام کو آیت نمبر 31 سے لے کے 37 کے اندر 7 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، یہ 3 آیتیں، وکأسا دہاقا. تو ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے ہی ہے کامیابی. اصل جو کامیابی وہ متقین کے لیے ہے. متقین کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا، تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، جن کاموں سے روکا گیا ان سے بچنا، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ان کو کرنا. حدائق واعنابا، جہاں باغات اور انگور ہیں، یہ نارمل نہیں ہوں گے، یہ گھنے ہوں گے. اور یہ جنت کے جو باغات اور انگور ہیں وہ نارمل دنیا والوں کی طرح نہیں ہوں گے، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتے ہیں. لیکن جو نعمتیں کچھ دنیا میں ہیں وہ جنت میں بھی ہوں گی، لیکن جنت اور دنیا کی نعمتیں سیم نہیں ہوں گی. وکواعب اترابا، اور ہم عمر عورتیں ہوں گی. وکواعب اترابا یعنی نوجوان ہم عمر. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بوڑھی ہو، کتنی بھی ایج کی ہو جائے، کیسی بھی ہو جائے، یا بوڑھا ہو جائے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ہم عمر کر دیں گے، جوان کر دیں گے. قواعد کے ایک اور بھی معنی ہوتا ہے، ان عورتوں کے بارے میں، بدکار عورتوں کے میننگ میں بھی یہ معنی ہوتا ہے. اور ایکس مسلم اور نان مسلم اور آج کل کے جو اسلاموفوبس ہیں وہ اسی آیت کو لے کے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں عورتوں کے لیے کون سا ورڈ یوز کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قواعد کا ایک ہی میننگ نہیں ہوتا ہے، ڈفرینٹ میننگ ہوتا ہے. اور کانٹیکس یہاں پر جنت کا چل رہا ہے، اور ایک میننگ اس کا ہم عمر بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ میننگ لیا جائے گا جو کہ مناسب ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ جب حقیقی معنی لینا صحیح ہو تو مجازی معنی کی طرف جایا نہیں جائے گا. حقیقی معنی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم عمر کی بات چل رہی ہے، کیونکہ نیچے اور اوپر والی آیتوں سے بات پتہ چل رہی ہے، اور قرآن کریم کی دیگر آیتوں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. یہ ہو گیا حقیقی معنی. اور اسی معنی میں دوسرا میننگ ہوتا ہے جو مجازی معنی ہوتا ہے. تو مجازی معنی کا مطلب ہے کہ اس کا دوسرا میننگ وہ تب لیا جاتا ہے جبکہ حقیقی معنی لینا پاسبل ہی نہ ہو. تو یہاں پر تو ہم حقیقی معنی کی طرف جائیں گے. حقیقت اور مجاز کو ہمارے استاد سمجھایا کرتے تھے. حقیقت کا معنی ہوتا ہے کہ جو بولا وہی مراد ہو. مجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بولا وہ مراد نہ، اس کا کچھ اور مطلب مراد ہو. تو وہ بتاتے تھے کہ ایک شخص کسی کے وہاں دعوت کھانے کے لیے گئے،
اور دعوت میں جب وہ بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے جب سامنے مہمان نے پوچھا کہ کیا چاہیے آپ کو کھانے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ دال وغیرہ لے کر آ جائے. تو دال انہوں نے کہا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا گوشت. تو شرم آتی ہے نا بولتے وقت کہ گوشت لے کر آئے ہیں، تو کیسے مہمان سے ڈیمانڈ کرے گوشت کی. تو انہوں نے کہہ دیا دال وغیرہ لے کر آ جائیے. اب مہمان بھی ایسے ہی تھا، وہ دال ہی لے کر آ گیا. تو اب وہ بیٹھے کھا رہے ہیں. تو اب کیا ہوا، حقیقی معنی کیا تھا، دال کا حقیقی معنی دال ہے. دال کا مجازی جو معنی ہے وہ وہاں پر انہوں نے مراد لیا کہ دال گوشت، یعنی گوشت وغیرہ بھی لے کر آئیں گے ساتھ میں. تو مہمان یہاں پر صرف دال لے کر آ گیا. اب آگے والی بات سننے سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری، ورنہ آپ کو ہنسی اور جو مزہ نہیں آئے گا. تو دال کا حقیقی معنی ہے دال، اور اس کا ایک مجازی دوسرا معنی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دال مطلب یہ کہ دال بولیں گے تو مہمان تو خود ہی سمجھتا ہے کہ دال تھوڑی نہ کھائے گا. مطلب میزبان تو یہ سمجھ ہی رہا ہے نا کہ دال تھوڑی نہ کھائے گا مہمان. اس نے بول تو دیا ہے دال، تو چلو میں گوشت لے کر آ جاتا ہوں. آپ کے وہاں بھی کوئی مہمان آئے، آپ کو بولے نہیں 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 خالی پانی رکھ دیں، تو آپ خالی پانی تو نہیں رکھتے ہیں، آپ تو پورا انتظام کر دیتے ہیں. تو مہمان کو جو میزبان نے پیش کیا صرف دال پیش کی. تو استاد بتاتے کہ وہیں سے ایک کتا گزر رہا تھا اور وہ بھونکنے لگا. تو وہ جو مہمان بیٹھا تھا اس نے کتے کو چلا کر بولا کہ تو چلے جائے یہاں سے، یہاں تو سب حقیقت ہی حقیقت ہے، کچھ مجاز نہیں ہے. یہاں میں نے دال مانگی تو مجھے دال ہی ملی ہے، یہاں مجھے دال کے بدلے گوشت نہیں ملنے والا ہے. یہاں تجھے آ کر تو بھوگ رہا ہے تو تجھے گوشت نہیں مل جائے گا. تو یہ حقیقی معنی کا مطلب ہے کہ جو بولا گیا وہ مراد ہو، اور مجاز کا مطلب یہ ہے کہ جو بولا گیا اس کا دوسرا معنی مراد ہو، جو سامنے والا مراد لے رہا ہے دل کے اندر. تو کواعب ترابا یہاں پر عموماً جو ہے ترجمہ کیا جاتا ہے نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی، یہ نعمت جنتوں کی، جنت میں جنتیوں کی. وکأسن دہاقا، اور مثال شراب. ہم بولے. بس تحریر جیسے آپ نے جو بتایا نا، مثال سی بتائی، تو اس میں وہ جو کتا آیا تھا نا، ہمارے مولوی صاحب بھی بتا رہے تھے، وہ کتا آیا تھا نا، وہ کہہ رہا تھا جب بھونک رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا جو سا داڑ لے کے آیا تھا نا کو، چلے جا نہ تیری ٹانگ توڑ دوں. پھر اس نے ہم، جسے داڑ گئی تھی نا انہوں کہہ رہا تھا بھائی چلے جا، حقیقت ہی ہو گئے ہاں جو کہہ رہا نا وہی کرتا ہوا، جا چلے جا. صحیح ہے، ہاں اس طریقے سے. اور شراب کے پیالے، ہاں وہ اصل میں پورا واقعہ اس طریقے سے کہ کتا بھوگ رہا تو پھر میزبان نے کہا کہ چلے جا ورنہ پیر توڑ دوں گا. تو پھر مہمان نے بولا چلے جا، یہاں سب حقیقت ہی حقیقت ہے، مجاز نہیں، ورنہ صحیح میں توڑ دے گا پیر. بات صحیح ہے آپ کی، واقعہ اس طریقے سے. وکأسن دہاقا، اور شراب کے پیالے چھلکتے ہوئے. وکأسن دہاقا، یہ جنت میں جنتیوں کے لیے نعمت ہوگی، شراب کے پیالے چھلکتے ہوئے. شراب حلال ہوگی مفتی صاحب؟ جی ہاں حلال ہوگی. ہم تو شراب پیتے نہیں، بہت گھن آتی ہے. تو شراب کا مطلب وہ شراب نہیں ہے کہ جو آپ جو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. شراب کا مطلب ہے پینے کی چیز کو بھی شراب کہا جاتا ہے. اور جنت ہے، ہم تو نہیں پیتے تو تمہیں کون پلا رہا ہے زبردستی کا. جنت کی ایک نعمت بیان کی جا رہی ہے، اور بھی دوسرے لوگ جو رکھتے ہیں اس سے دلچسپی ان کے لیے ہوگی جو حرام سے بچ رہے ہیں. اب آپ بولیں گے ہمیں تو سود کا کوئی سود کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا، ہمیں تو جو کبھی کسی اور کی طرف ذہن ہی نہیں گیا. تو آپ اچھے ماشاء اللہ نیک طبیعت کے. کچھ وہ طبیعت کے لوگ ہیں جن کا ذہن اس طرف جاتا ہے تو وہ اپنی طبیعت کو روکتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے روکتے ہیں. تو ان کے لیے نعمت ہو جائے گی نا بہت بڑی. اور دوسری چیزیں ہیں جن کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ اس کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، جو دنیا میں حلال نہیں ہے. تو انسان اپنے آپ کو اس کے لیے روکتا ہے. تو ہر کسی کے لیے الگ الگ اسٹرگل ہے، سب کا سیم اسٹرگل نہیں ہوتا ہے، سب کا الگ الگ اسٹرگل ہوتا ہے. اب جو شراب کے اور جو نشہ کے عادی لوگ ہیں ان کے لیے اسٹرگل ہے نا ان کو چھوڑنا. تو وہ چھوڑیں گے اللہ کے لیے، دین کے لیے، تو انشاءاللہ ان کو یہ نعمت بہت زیادہ لگے گی. ہمارے لیے نارمل ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. کون آپ کو زبردستی دے رہا ہے کہ لو پیجیے؟ تو پینا ضروری تھوڑی نا ہے، بتایا جا رہا ہے نعمت یہ ہوگی. اور شراب کے دنیا کی طرح اس کو کمپیئر نہیں کرنا، دنیا کی طرح یہ ہوگی نہیں. شراب کے پیالے چھلکتے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو چیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو دونوں پیالے دونوں جو ہے وہ کیا بولیں گے اس کو، کب سے جو نکلتا ہے شراب. تو دیکھیں اسی کا پس منظر یہاں پر ہے، اس کا منظر، اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ وہاں بھی اسی طریقے سے ہوں گے، چھلکتے ہوئے بھرے ہوئے ہوں گے. اور جب بھی کوئی برتن بھرا ہوا ہو آپس میں ٹکرائے یا لے کر آئے تو وہ چھلکتا ہے، تو بہت زیادہ ہوگا. اور یہ تبھی انسان چھلکتا ہوا پیالہ پی رہا ہوتا ہے جبکہ بہت زیادہ عیش میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ چوڑ میں ہوتا ہے. تو یہ جنت کے اندر آپ فل چوڑ کے اندر ہوں گے، اس کی فل پرمیشن ہوگی، یہ بتایا جا رہا ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہیں وہ سنیں گے لغو باتیں اور نہ جھوٹ. جنت کے اندر نہ لغو باتیں سنیں گے نہ جھوٹ سنیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جزا ہوگی آپ کے رب کی طرف سے. عطیہ یعنی انعام کافی ہو جانے والا.
جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جزا ہوگی آپ کے رب کی طرف سے، یعنی بدلہ ہوگا عطیہ کافی ہو جانے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اب یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو رب ہے آسمان اور زمین کا، وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کا یہ رب ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ لا یملکون، مگر نہیں وہ اختیار رکھیں گے اس سے بات کرنے کا۔ تو رب السماوات والارض یعنی جنتیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آسمان و زمین کا اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ ان کے درمیان جو چیزیں ان سب کا وہ رب ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ یہاں تک جنتوں کے بارے میں بتایا گیا، بات کرنے کا موقع ملے گا لیکن ان کے لیے لمیٹیشن ہونے والی، ڈائریکٹلی نہیں رکھیں گے، جنتوں کو سب چیزیں مل جانے والی، لیکن اس چیز کے لیے تھوڑا اور ان کو اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانا ہوگا۔ تو 7 آیتوں کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے اصل میں کامیابی ہے، باغات ہیں، انگور ہیں، ہم عمر عورتیں ہیں، ہم عمر لڑکیاں ہیں، اور کأسن دہاقا، شراب کے پیالے چھلکتے ہوئے ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی بھی اس کے اندر لغو بات، بری بات اور جھوٹ بات کو نہیں سنیں گے، اور یہ رب کی طرف سے عطیہ ہوگا، پورا پورا جو ہے وہ انعام ہوگا جو کافی ہو جائے گا۔ اور رب جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان ان کا وہ رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کرنے کی پرمیشن کسی کی نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، تھوڑی ریسٹرکشن تو ہوگی۔ یہ یہاں تک بیان کیا گیا جنتیوں کے بارے میں۔ اور آخر کے اندر آیت نمبر 38 سے 40 کے اندر اللہ کی قدرت اور اختیار اور شفاعت باطلہ کی تردید بیان کی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ آیت نمبر 38، 39 اور 40 کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو فرشتے بھی ہوں گے وہ بھی صف بس صف میں کھڑے ہوں گے، صف در صف، حضرت جبرائیل بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ جس طرح عام انسان نہیں بات کر سکیں گے، فرشتے بھی نہیں بات کر سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ اللہ کی پرمیشن ہوگی تو فرشتے بھی بات کریں گے، انسان بھی بات کر سکتے ہیں۔ دنیا میں تو کر ہی نہیں سکتا، لیکن آخرت میں جنت میں کر سکتا، لیکن اللہ کی پرمیشن کے بغیر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سارے حق کو بیان کر دیا ہے۔ اب جس کو چاہے، جس کا دل چاہے وہ اللہ کو اپنا راستہ بنا کر اللہ کی طرف رجوع کرے اور جنت کو اپنا ٹھکانہ بنائے، اور جس کو اگر یہ پسند نہیں ہے تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سب چیزوں سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، امتوں کو نبیوں کے ذریعے، اس لیے اب جو کوئی چاہتا ہے وہ ان پر عمل کر لے، ورنہ اگر آپ یہاں عمل نہیں کرو گے تو بات کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن کھڑے ہوں گے روح، یوم یقوم الروح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے صف باندھے، یعنی لائننگ میں، نہیں وہ کلام کر سکیں گے مگر وہی جو جسے اجازت دے رحمان اور کہے گا بات وہ ٹھیک 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 ہے۔ کسی کو پرمیشن نہیں ہوگی، فرشتوں کو بھی، عام انسانوں کو بھی، لیکن جس کو بھی ہوگی وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا۔ یہاں پر قدرت بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی قدرت چلے گی، جنت کے اندر بھی۔ ذالک الیوم الحق، جنت میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ کا مطلب یہ نہیں کہ اب اللہ سے جس کا دل چاہے ڈائریکٹلی نہیں، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے برحق، چنانچہ جو چاہے وہ پکڑے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑے، یعنی اپنے رب سے ملنا چاہتا، اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا تو جنت میں جانا پڑے گا نا، تو جنت والے کام کرے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے قریب کے عذاب سے، عذابا قریبا، قریب ہے عذاب، یعنی قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کو کب سے 1400 سال پہلے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے، قریب ہے۔ اور یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب انسان کی زیادہ فکر ہوتی ہے نا، کسی انسان کو زیادہ فکر ہو کسی کے بارے میں، ارے یار یہ بہت بہت قریب ہے بات، ایسا مت کرو، قریب ہے کہ آپ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ کوئی چیز دور میں نقصان میں ہونے والی ہوتی ہے، لیکن اس کی ڈیوریشن کو کم کر کے بتایا جاتا تھا کہ انسان جلدی سے سنبھل جائے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن دیکھے گا انسان جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے، اور کہے گا کافر کاش کہ ہوتا میں مٹی۔ تو یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جو کچھ انسان کے ہاتھوں نے، یعنی جو کچھ بھی اس نے عمل کیا، جو کچھ بھی اس نے دنیا کے اندر کیا، کل آخرت میں اس کو دیکھے گا وہ، اور عمل کرنے والوں میں سب سے برا عمل ہوگا کافر کا، مشرک کا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، یعنی ہر انکار کرنے والے، اس میں کافر مشرک سب شامل ہے۔ اب وہاں پر وہ کیفے افسوس ملے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا،
اب اس کا افسوس کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اب یہاں پر کافر کی کوئی سفارش نہیں ہونے والی ہے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کروا سکتا. جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے وہ بھی کسی کی سفارش نہیں کروانے والے، وہ تو خود محتاج، وہ تو خود ایک پتھر ہے. آگے دوسری آیتوں میں اسی چیز کا بیان ہے. تو یہ ہے خلاصہ ان 3 آیتوں کا. ان 3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے، ان کو بھی پرمیشن نہیں ہوگی ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرنے کی، انسانوں کو بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو دیں گے وہ کر سکے گا، اور سب کو یہ پرمیشن دی جائے گی انشاءاللہ. یہ تو جنتی ویٹ کریں گے اس کا. اور یہ دن برحق ہے، اللہ نے بیان فرما دیا، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے اب جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنائے. اور ہم نے آگاہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور جس نے جو کچھ بھی آگے بھیجا ہے اس کو دیکھ لے گا. وہ کافر جو ہے کفی افسوس ملے گا، لیکن مومن کو چاہیے کہ کفی افسوس نہ ملے، اپنے اعمال کو بہتر کرے اور جنت کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرے. یہ ہے پی پی ٹی. اس میں پورا خلاصہ 1 نمبر آیت سے لے کے 5 تک، پھر 6 سے 16 تک، اور 17 سے 20 تک، 21 سے 30 تک، اور 31 سے 37 اور 38 سے 40 تک. چلیں، آپ میں سے کوئی ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ابھی ہے 5-1 منٹ. خلاصہ کوئی بیان کرے گا؟ بہت مشکل ہے. مفتی صاحب ہمارا ایک سوال ہے، جی بولیں. اس میں جو لاسٹ میں کہا ہے کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، تو مٹی کا مطلب کیا ہوا؟ وہ تو مٹی سے بنا انسان ہے نا. میں مٹی ہوتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ حقیقی معنی میں، جیسے کہ مٹی ایک اللہ کی مخلوق ہے نا الگ سے، اور ایک انسان ایک مخلوق ہے، دونوں مخلوق الگ الگ ہے نا. جی مٹی سے بنی مخلوق ایک الگ ہے، اور مٹی ہونا ایک الگ مخلوق ہے. جی جی. تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں مٹی ہوتا ہے، نہیں، مٹی والی مخلوق ہوتا میں. اچھا، فرق ہو گیا وہ نا. یہاں مٹی ہی ورڈ کیوں لیا گیا؟ کوئی اس کی خاص وجہ؟ ہاں، چونکہ مٹی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا نا. اچھا. ایسی مخلوق جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ مخلوق یہاں پر مراد ہے. تو مٹی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ انسان نہیں ہے. حساب و کتاب کے مکلف کون ہے؟ انسان اور جنات، دو ہی مخلوق ہے نا. اس کے جی علاوہ اس کے علاوہ کی مخلوق جو حساب و کتاب کی جو ہے وہ مکلف نہیں ہے. اللہ یہ کہ جو فرشتے وہ اپنے اعمال پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اعمال کرتے رہیں گے. تو مٹی ہونا گویا کہ ایک ایسی مخلوق کی ڈیمانڈ کرنا ہو گیا کہ جس مخلوق کے ساتھ کوئی حساب و کتاب والا معاملہ نہیں ہے نا. اس طرف اشارہ ہے یہاں پر. جی. اور آیت نمبر 18 میں افواجہ ورڈ آیا، فوج در فوج، تو ہاں، یہ فوج در فوج سے کیا مطلب ہوا؟ فوج در فوج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ڈھیر سارے لوگ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فوج کا لفظ ہی وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ایک ہی ساتھ جو ہے وہ اٹھ رہے ہوں یا چل رہے ہوں. جی اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ کیفیت ہوگی جہنم کی، یہ کیفیت ہوگی کل میدان محشر کی، کہ لوگ وہاں پر ایسے اکیلے اکیلے نہیں چل رہے ہوں گے، فوج در فوج، اور اتنی زیادہ تعداد میں چل رہے ہوں گے کہ جیسے گویا کہ کوئی فوج چھوٹ گئی ہو. یہ عالم ہوگا بھاگنے کا اور افراتفری کا، یہ عالم ہوگا. جی. مفتی صاحب جی، جی جیسے میں نے ایک جگہ پڑھ رہا تھا جی، ابھی میں کل پرسوئی، جیسے اب حضرت ابو بکر ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، تو یہ بھی نو کہہ رہی تھی کاش چاہتی چڑیا ہوتی، کاش میں جی گھاس کا ہوتا ہے. تو یہ کیوں کہہ رہی تھی حضرت میں؟ وہ اس لیے کہہ رہے تھے، یہ سارے وہ مخلوق ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے بتانے کے لیے، دیکھو ہم انسان ہیں، ہمارا حساب و کتاب تو ہونے والا ہے. تو یہ کاش کہہ کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے حساب و کتاب تو ہونے والا ہے، اس لیے اب ہم انسان ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کی فکر تو کرنی ہے. اگر ہم انسان نہیں ہوتے، چڑیا ہوتے، مٹی ہوتے، تو پھر ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوتا، ہم بچ جاتے. لیکن اب ہم بچنے والے نہیں ہیں. اس لیے اگر ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو بھی صحیح سے گزارنا ہے، اور ان کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ ہمیشہ اپنے اندر رکھنا ہے. تو گویا کہ امت کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس نعمتیں آ گئی تو اپنی نعمتوں میں اترانا نہیں ہے، اللہ کو بھول نہیں جانا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں انسان ہوں، ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، اب تو میں بھول جاؤں اللہ کو. نہیں، آپ نہیں بھول سکتے. اب آپ کے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان سب کے ہونے کے باوجود بھی آپ کو حساب و کتاب ہونے والا ہے. یہ ہے اصل میں، یہ مائنڈ سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں امت کا. جی. تو کوئی ہے خلاصہ بیان کرنے والا آپ میں سے؟ مفتی صاحب، یہاں پہ ہوں جو مٹی کا ذکر ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی کہ مر کر مٹی ہو گئے تو ہم دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جاتے، ہم مٹی ہی رہتے، یہ ایک مطلب نہیں ہو سکتا؟ ہم مٹی ہو جاتے؟ مطلب نہیں. یہ جو یا لیتنی کنت ترابا ہے، اس کا ہوں ایک مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کافر کہتے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی ہوں ہم دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جاتے، یعنی مرنے کے بعد جو مٹی ہو گئے، بن گئے، ہوں تو ہم مٹی ہی رہتے، ہم دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جاتے، یہ مطلب نہیں ہو سکتا؟ یہ مطلب دیکھنا پڑے گا، اگر کسی مفسر نے لکھا ہو تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں ہے؟
نہیں بس ایسے ہی خیال آیا. ہاں اچھا، دیکھیں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ بات لکھی ہو کہ مٹی کا یہ مطلب بھی لکھا ہو. باقی چاہے وہ بعد میں مٹی ہو جائے پہلے مٹی ہو جائے، خلاصہ ہے کہ مٹی کا تو حساب و کتاب نہیں ہوگا نا. جی جی. خلاصہ وہی نکلا، مان کے چلیے کہ انسان اگر مٹی ہو جائے تو مٹی کی ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ مٹی ایک ایسی مخلوق ہے، چاہے وہ پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اس مٹی جی کا. اور جو آپ بول رہے ہیں اس کے اندر یہ کہ میں مر کی مٹی ہو جاتا اور اس کے بعد میں اٹھایا نہیں جاتا، تو اس میں یہ بات ہو جائے کہ وہ انسان تو ہے اور انسان اپنی حقیقت کی طرف چلا جاتا اور حقیقت سے واپس جو ہے وہ انسان کی طرف نہیں آتا. تو بات وہی ہوئی کہ انسان نے اس مخلوق کی بننے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو مخلوق ایک مٹی ہے، پیور پوری طریقے سے. جی اچھا، کوئی ہے خلاصہ بیان کرے گا آپ میں سے؟ نہیں ہے؟ چلے تو ہم بیان کرتے ہیں 2 منٹ میں، آپ کو سننا ہے اور آئندہ کلاس میں پورے سورہ نبا کا خلاصہ بیان کرنا ہے شروع میں. اچھا بیان کریں گے معرفہ جی؟ چلیے ماشاء اللہ، ہٹا دیں اسکرین یہاں سے. جی مفتی صاحب اردو تو نہیں پڑھ پائیں گے صحیح سے. ٹھیک ہے تو اسکرین ہٹا دیتے ہیں. چلیں اب آپ کو کیا کرنا ہے، صرف خلاصہ بیان کرنا ہے، آیت ٹو آیت نہیں. جی کہ سورہ نبا میں کیا کیا باتیں جو آپ کو ذہن میں آ رہی ہیں. جی، مطلب کہ اسٹارٹنگ سے بتاؤں؟ ہاں مطلب جتنا کنکلوژن کر سکتے ہیں اس کو آپ جتنا شارٹ کر سکتے ہیں. جی، مطلب اسٹارٹنگ اس چیز سے ہوئی تھی ایسے کہ جیسے پہلے. آپ کو بتانا بتائیں جہاں سے بھی آپ کے ذہن میں ہے. جی، مطلب اسٹارٹنگ میں آپ نے یہی پڑھایا تھا کہ کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں ان لوگ کو کیا معلوم ہے ایک بڑی خبر کے بارے میں. تو پھر بتایا کہ بڑی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ مطلب جو کافر ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے آخرت میں. پھر اس کے بعد ابھی جو بتایا اسی پہ آتے ہیں کیونکہ بیچ میں کنفیوز ہو رہے ہیں. پھر ابھی 17 to 20 آیت میں آپ نے بتایا قیامت کی چند نشانیاں کی ایک دن مقرر ہے وہ آئے گا اور جن لوگ نے مطلب کہ سرکشی کی ان لوگ کا حساب و کتاب ہوگا اس دن. پھر اس کے بعد 21 to 30 میں یہی بات کنٹینیو ہوئی ہے کہ سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا آخرت میں. تو جو چیزیں پیش آئیں گی مطلب کہ ایک طرح سے یہ بتایا گیا کہ جہنم گھات میں ہے، جہنم سے یہاں مراد ہے کہ پلسرات جہنم سے مراد ہے کہ جنہوں نے مطلب غلط چیزیں کی ہیں، غلط کام کیے ہیں اپنی زندگی میں، ان کو پلسرات میں مطلب ایک طرح سے گر جائیں گے وہ لوگ نیچے. اور پھر اس کے بعد جو ان کی گناہ ہوگی اس کے اکارڈنگ ان کو سزا ملے گی. اور دو چیز ڈفرینس بتایا گیا یہاں پہ کہ ایک ہوگا مومن اور ایک ہوگا کافر. تو مومن کو تو اس کی سزا دے کر پھر نکال دیا جائے گا وہاں سے، لیکن جو کافر ہوں گے ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ان کو وہاں پر رکھے رہنے دیا جائے گا. پھر اس کے بعد بتایا کہ ہر چیز کا بدلہ ملے گا، جو جس نے اچھا کیا ان کو اچھا کا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برے کا بدلہ ملے گا. پھر اس کے بعد لیکن جو یہ جزا وفاقہ اس طرح سے جو آیت تھی، بدلہ ہے پورا پورا اس میں، لیکن ان لوگ کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے نا امیدی کی. اب نا امیدی کس طرح سے کی؟ نا امیدی اس طرح سے کی کہ انہوں نے حق کو مانا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے نا امیدی کرنا کہ انسان تھوڑا سا لائک ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو اس کو ایک ورڈ نہیں آ رہا ہے منہ میں. کوئی نہیں، ایسی نا امیدی کفر نہیں ہے وہ. ہاں وہ جو کفر نہ ہو، لیکن کچھ لوگ کی نا امیدی ایسی ہوتی کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور اس نا امیدی میں کیا کیا ان لوگ نے؟ حق کو جھٹلا دیا، اللہ پاک کی جو آیتیں تھیں ان کو جھٹلا دیا. اور جب اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلایا تو انڈائریکٹلی ان لوگ نے نعوذ باللہ اللہ پاک کی ایگزسٹنس کو ہی جھٹلا دیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 to 37 میں متقین کا انجام آخرت ہے کہ جن لوگ نے یقین کیا، جن لوگ نے اپنی زندگی جو ہے فرما برداری میں گزاری اللہ پاک کی، ان لوگ کے ساتھ کیا ہوگا، ان لوگ کو کیا کیا ملے گا. جس میں کہ ایک ورڈ آیا تھا قواعد کا، جس کا آپ نے بتایا کہ حقیقی معنی لینا ہے، مجازی معنی نہیں لینا ہے. اس کا حقیقی معنی بھی یہ تھا کہ وہاں پر ہم عمر عورتیں ہوں گی، مطلب کہ جس عمر کا انسان رہے گا اس عمر کے عورتیں ہوں گی. پھر اس کے بعد بتایا آخری میں کہ جو وہاں پر لوگ ہوں گے وہ اللہ پاک سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے ان کے اسٹینڈرڈ جو ہے تھوڑا اور ہائی ہونے چاہیے. اور جو فرشتے ہیں وہ صف در صف کھڑے ہوں گے. اور پھر لاسٹ میں یہ بات آئی کہ جو انسان ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، تو یہ جو میرے ساتھ حساب کتاب ہو رہا ہے، جو مجھے سزا مل رہی ہے، وہ آج کے دن نہ مل رہی ہوتی، کیونکہ مٹی کو حساب کتاب نہیں گڈ، ہوتا. ماشاء اللہ، بہت بہتر. چلیں اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو یہ جو پوری سورہ ہے سورہ نبا اسی طریقے سے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 6 حصے میں ڈیوائڈ ہوتی ہے پوری سورہ. شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ انکار نہیں کرنا ہے، قیامت اور آخرت کے دن ہونے والا ہے. بیچ میں جو سیکنڈ فیز تھا اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیند کو بھی نعمت کے طور پر بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے، رات کو بنایا ہے. اور جو تھرڈ فیز تھا اس کے اندر قیامت کی نشانی کو بتایا گیا کہ قیامت آنے والی ہے، آسمان وغیرہ کو کھول دیا جائے گا. اور جو چوتھا فیز اس کے اندر جو
سرکش لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا عذاب ہوگا، ان کے لیے پورا پورا بدلہ ہے، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. اور 5ویں فیز کے اندر گویا کہ جنتی جو لوگ ہیں جو متقین ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو کیا کیا نعمتیں دی جائے گی. اور جو لاسٹ اور 6واں فیز ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پاور، کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور پاور سے جس کو پرمیشن دیں گے وہ بات کرے گا. اور اخیر کے اندر کسی کی بھی سفارش نہیں ہونے والی ہے. عمل ہوگا اچھا، اللہ تعالیٰ اس کے بیس پر دیکھیں گے، اپنا فضل فرما دیں گے، یا عدل فرمائیں گے تو حساب و کتاب ہوگا، فضل فرما دیں گے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جو کافر اور مشرک ہوگا ان کی بخشش نہیں ہونے والی ہے. تو اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری سیٹرڈے کو مغرب میں ہوگی. سیٹرڈے کو مغرب میں کلاس ہوگی انشاءاللہ. باقی اگست چل رہا ہے 12، 13 اینڈ 14. ان دنوں میں ہم نے سوچا کہ 3 کلاس کریں گے، اور ان تینوں کلاسوں میں آپ لوگوں کو انڈیا کی تاریخ بتائیں گے اس ہفتے. لیکن اتنا ذہن کہیں اور ہے کہ اتنی ساری کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی ہے انڈین ہسٹری کے بارے میں. یہ کتاب ہے آزادی سے جمہوریت تک، مولانا مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کے والد صاحب کی کتاب ہے، مولانا ندیم الواجدی کی. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں چھوٹی کتاب مختصر، آزادی سے جمہوریت تک، یعنی انڈیپینڈنس سے لے کے جو 26 جنوری ہماری یوم جمہوریہ، تو وہاں تک تقریباً 128 صفحے کی کتاب ہے. سوتنتر دیوس سے لے کے گنتنتر دیوس تک کی ساری تاریخ اور ہسٹری اس کے اندر ہے. اور ایک چھوٹی سی اور کتاب ہے تاریخ ہند، اس کا بھی نام ہے، اس کا نام تو آزادی سے جمہوریت تک ہے. یہ مولانا الیاس صاحب بھٹکلی کی کتاب ہے. چھوٹی چھوٹی کتاب اس لیے پڑھنی چاہیے کہ ہسٹری کی اگر بڑی کتاب آپ پڑھ لیں گے تو ICU میں ہوں گے، کوما میں ہوں گے. تو یہ بھی کتاب تقریباً 101 صفحے کی پتلی سی کتاب ہے، اردو میں ہے. یہ انگلش اگر آپ کو آتی ہے تو انگلش میں بھی کتاب اویلیبل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کتاب ہے 100 صفحے کی. ایسے دنوں کے اندر ہمیں ضرور پڑھ لینا چاہیے. کم سے کم مسلمانوں میں جو تانا دیا جاتا ہے اپنی ہسٹری سے واقف نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں. اب ہمیں اگر طاقت ملی تو زبان صحیح نہیں ہے، زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں دیگر چیزیں بھی اور لگی ہوئی ہے بہت ساری، ذہن حاضر نہیں ہے. سوچا کہ کچھ بھی نہ کرنے سے اچھا کہ آپ لوگ کو پڑھا ہی لیتا ہوں. ورنہ پوری تیاری یہی تھی کہ آپ کو ان 3 دنوں میں بتائیں گے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک دن میں مطالعہ اگر ہوتا اور بھی چیزیں لگی ہوئی ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ورک شاپ کے طور پر ہم دوسرے کلاسز کو سائڈ کر کے، آج 11 ہے، کل اگر ہمت ہوئی پورا مطالعہ کر کے تو ہو سکتا ہے کہ 12 اور 13 ان 2 دنوں کے اندر ہم تیاری کر کے کوئی ایسی کلاس رکھ لیں گے، کیونکہ کم سے کم ہمیں اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.